دیکھیں یہ جو ہیومن ٹچ ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت رکھی ہے، اور اس ہیومن ٹچ کو نامحرم کو نہ ٹچ کیا جائے اور ان رشتوں کو ٹچ کیا جائے جن کے لیے یہ پریفریبل ہے، تو یہ بہت ویلیو ایڈ کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کیا آتا ہے؟ نامحرم کو ٹچ کرنا کیسا ہے، اور نامحرم کو ٹچ کرتے ہوئے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ نامحرم کا ٹچ کرنا مثال کے طور پہ آپ اپنے درزی سے کپڑے پکڑ رہی ہیں، اور کپڑے پکڑتے میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی ہاتھ ٹچ ہو گیا، ایک ہے کہ احتیاط نہ کرنا، ذرا سا ڈرائیور کو کوئی چیز پکڑاتے ہوئے، گارڈ کو کوئی چیز پکڑاتے ہوئے، درزی کو کوئی چیز پکڑاتے ہوئے آپ کا کوئی جو ہاتھ میں آپ کے شاپنگ بیگ تھا وہ ٹچ کر گیا ہلکا سا، وہ تو ذرا سا ٹچ کر جانا انٹینشنلی نہیں ہے۔ لیکن مثال کے طور پر چلے ہینڈ شیک کرنا، یا ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہوئے، کو ایجوکیشن اسکول میں پڑھتے ہوئے یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس بات کا احساس اور احتیاط نہ رکھنا کہ نامحرم کے ساتھ، جو آپ کی کلاس میں لڑکے پڑھتے ہیں کیا وہ نامحرم ہوتے ہیں؟ نامحرم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ٹچ کر جانا اور اس کا احتیاط نہ کرنا، اس کی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے سر کے اوپر کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ تمہارا ہاتھ کسی نامحرم کو ٹچ کرے، اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مردوں سے مہندی لگوانا، مردوں سے چوڑیاں پہننا سخت گناہ کا کام ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے میں نے بتا دیا کہ رسول اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ نامحرم کا ہاتھ ٹچ کرے، چاہے عورت کا مرد کو کرے یا مرد جو ہے وہ بے احتیاطی کی وجہ سے عورت کو کرے، تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔